بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم ناظرین اکرام، میرے آج کی ویڈیو ابن عربی کے بارے میں ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں مختصر وقت میں 3 موضوعات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گی۔ نمبر 1 یہ کہ ابن عربی کون تھے، نمبر 2 آپ کی تعلیمات کیا تھی، اور تاریخ میں ان کی ارطغرل الغازی سے ملاقات ہوئی یا نہیں، اور نمبر 3 آپ پر مختلف علماء کرام کی طرف سے کفر کے فتوے کیوں لگائے گئے اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ ابن عربی اندلس کے شہر مرسیہ میں 27 رمضان المبارک 560 ہجری بمطابق اگست 1165 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محی الدین رکھا گیا، اور ان کی پیدائش کے پیچھے ایک حکایت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے والد شیخ علی بن محمد ابن عربی کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اپنے ولی کی ہدایت پر وہ دعا کروانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور اولاد نرینہ کی دعا کی درخواست کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ مجھے کشف کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ میری قسمت میں ایک اور بیٹا ہے، مگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ یہ بیٹا تمہیں عنایت فرما دے۔ تم اپنی پشت میری پشت سے رگڑو، اور جب اولاد ہو تو اس کا نام محمد محی الدین رکھنا، اور وہ اپنے وقت کا کتب ہوگا۔ یہاں ناظرین کرام میں ایک بات واضح کر دوں کہ ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اگر پشت نہ بھی رگڑتے تب بھی اللہ تعالیٰ بے اولاد کو اولاد دینے پر قادر ہے، جو زندہ سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اور اولیاء کرام چونکہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اور آپ کے والد نے آپ کا نام محمد محی الدین رکھا، اور آپ اگلے زمانے میں ایک بہت بڑے فلسفی، روحانی پیشوا اور نامور صوفی بنے۔ آپ خالص عرب خون تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب عرب کے قبیلے تائی سے جا ملتا ہے، جس سے مشہور زمانہ سخی حاتم تائی بھی گزرا ہے۔ آپ اس دور میں پیدا ہوئے جب اندلس مغرب میں تہذیب و تمدن کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اور ان علاقوں میں مسلم، یہودی اور عیسائی نظریات کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل رہا تھا۔ ابن عربی کے زمانے کے بزرگوں میں ابن رشد، ابو مدین، عمر السہروردی، ابن الفرید، موسس میمونڈیز اور سینٹ فرانسس آف اسیزی شامل ہیں۔ ابن عربی کے دادا محمد اندلس کے علماء میں سے تھے اور نہایت امیر شخص تھے، جبکہ ان کے والد علی بن محمد فقہ اور حدیث کے امام اور صوفی بزرگوں میں سے تھے، اور وہ عظیم فلسفی ابن رشد کے دوست اور اشبیلیہ کے سلطان کے وزیر بھی رہے، جبکہ ان کی والدہ عرب کے انصار سے تھیں۔ ابن عربی کی زندگی 3 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ان کی زندگی کا پہلا دور وہ سال ہیں جو انہوں نے مغرب یعنی اندلس اور شمالی افریقہ میں گزارے۔ ان کی زندگی کا دوسرا دور وہ ہے جو حجاز یعنی مکہ اور مدینہ میں گزرا، جبکہ ان کی زندگی کا تیسرا دور اناتولیا اور شام میں گزرا۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کا خاندان اشبیلیہ کے علاقے میں منتقل ہو گیا، جو کہ اس وقت اسلامی تہذیب اور علم کا بہترین مرکز تھا۔ وہاں آپ کی زندگی کے 30 سال گزرے۔ آپ نے اپنے بچپن میں ابو بکر محمد بن خلف لخمی اور ابو قاسم عبد الرحمن الشرائط القرطبی سے قرآن کی قرأت کی تعلیم حاصل کی، اور آپ نے جوان ہونے تک سائنس، حساب، فلکیات، لسانیات اور فقہ کا علم حاصل کیا۔ آپ نے روایتی اسلامی علوم بھی پڑھے اور خاص طور پر حدیث کی تعلیم کئی علماء اور صوفیاء سے حاصل کی۔ علم کی تلاش میں آپ نے اسپین اور شمالی افریقہ کے کئی خطوں میں بہت سے سفر کیے۔ انہی میں سے ایک سفر کے دوران ان کے والد ابن عربی کو قرطبہ میں اپنے ایک اچھے دوست ابن رشد سے ملانے لے گئے۔ اس وقت ابن عربی نوجوان تھے، اور ارسطو کے پیروکار فلسفی ابن رشد کے ساتھ ان کی یہ ملاقات کافی ڈرامائی رہی۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ ایک طویل گفتگو کے بعد ابن عربی نے ابن رشد نامی اس فلسفی سے خیال اور منطق کی حد کے بارے میں طویل بحث کی، اور وہ فلسفی نوجوان ابن عربی کے خیالات اور نظریات کی گہرائی دیکھ کر اتنا حیران ہوا، اور ابن رشد کئی گھنٹے تک حیرت اور خاموشی کے ساتھ اس لڑکے کی باتیں سنتے رہے جس کی ابھی داڑھی بھی نہ نکلی تھی۔ 15 سال کی عمر میں ابن عربی کو پہلا کشف ہوا، اور اس رات ایک تقریب میں انہیں ایک آواز سنائی دی، او محمد، تم اس لیے تو نہیں پیدا کیے گئے، اور حیرت کے عالم میں آپ وہاں سے چل دیے
اور کئی دن تک ایک قبرستان میں خاموشی سے بیٹھے رہے، اور بعد میں کشف ہی کے ذریعے آپ کو اسپین چھوڑنے کا حکم ملا۔ ناظرین کرام، ابن عربی کی چھوٹی بیٹی کو کم عمری میں ہی الہام ہونے لگے تھے، اور ابن عربی نے اپنی آپ بیتی میں اپنے والد، چچا، دونوں ماموں، زوجہ اور چھوٹی بیٹی کے ایسے واقعات بیان کیے ہیں جو ایمان اور تقوی میں ان کے بلند مقام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ابن عربی نے شیخ ابو مدین الشعیب المغربی کے ہاتھ پر بیعت کی، جو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ کشف ہونے کے بعد آپ 1200 میں مشرق کی طرف چل دیے، اور یہاں سے آپ کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا، اور پھر کبھی آپ اپنے وطن واپس نہیں آئے۔ آپ نے حج کا ارادہ کیا اور تیونس اور قاہرہ سے ہوتے ہوئے حجاز آئے اور مکہ مکرمہ میں حج ادا کیا۔ 3 سال آپ مکہ میں رہے، جس کے بعد آپ کو فتوحات المکیہ نامی کتاب لکھنے کا حکم جاری ہوا۔ مکہ میں قیام کے دوران آپ نے کئی اور کتابیں اور مضمون بھی لکھے، مگر ان کی کتاب فتوحات المکیہ ایک طرح سے ان کا ذاتی انسائکلوپیڈیا ہے، جس میں 560 باب اور کئی ہزار صفحات ہیں۔ مگر یہ کتاب لکھنے میں انہیں 35 سال لگے، اور یہ کتاب انہوں نے اپنی زندگی میں بعد میں آگے جا کر دمشق میں مکمل کی۔ اپنی زندگی کے اس دوسرے دور میں ابن عربی نے شام اور اناطولیہ کے کئی سفر کیے، مگر آپ ایک بار بھی ایران نہیں گئے۔ انہی علاقوں میں سفر کے دوران آپ نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی، جس کے بیٹے صدر الدین کناوی آپ کے سب سے زیادہ قابل شاگرد بنے، اور آپ نے اپنی تمام کتابیں انہی کے حوالے کی۔ آخرکار 1223 میں آپ اپنے خاندان سمیت دمشق میں جا بسے، وہاں بے شمار شاگردوں کو دینی تعلیم دی، اور سلطان اور دوسرے حکمرانوں کے مشیر کی حیثیت سے کام کیا، اور اپنی زندگی کے اختتام تک بہت سی کتابیں لکھیں۔ ان کی کتابوں اور مضامین کی تعداد 848 بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے 110 کتابیں نہایت ذہانت اور علم کا شاہکار ہیں۔ انہی میں سے ایک کتاب کا نام الشجرۃ النعمانیہ فی الدولۃ العثمانیہ بھی ہے، جس میں آپ نے عثمانیوں کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں۔ ان کی ایک کتاب فصوص الحکم ہے، جو کہ بہت متنازعہ کتاب ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے کئی علماء کرام ابن عربی کو گمراہ کہتے ہیں۔ یہ کتاب یونان اور روم کے فلسفے سے متاثر ہو کر لکھی گئی، جس نے اسلامی تعلیمات پر اپنے صوفیہ اثرات چھوڑے۔ ابن عربی اپنے خوابوں کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور ان کے مطابق فتوحات المکیہ کتاب لکھنے کا حکم انہیں خواب ہی میں ملا۔ آپ نے قرآن مجید کی 2 تفاسیر بھی لکھی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تب آپ قرآن مجید کی آیت وَعَلَّمْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا عِلْمًا کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ آپ کی وفات 26 ربیع الثانی 638 ہجری بمطابق 1242 میں ہوئی، اور آپ کو دمشق میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی تحریریں اور تعلیمات 1 صدی کے اندر اندر تمام دنیا میں پھیل گئی، جس میں مغربی اور عیسائی دنیا بھی شامل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ابن عربی کی ارطغرل الغازی سے ملاقات ہوئی یا نہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ میں 2 شخصیات گزری ہیں، ایک کا نام ابن عربی تھا اور دوسرے کا نام ابن العربی تھا۔ دونوں کا وطن ایک ہی ہے، یعنی اندلس، اور دونوں کا ہی مالکی مسلک تھا، مگر ابن العربی کا اصل نام ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن العربی تھا، جبکہ ابن عربی کا نام محمد محی الدین محمد بن علی ابن عربی تھا۔ درلش ارطغرل میں جنہیں دکھایا گیا ہے وہ ابن عربی ہیں، اور ان کا میدان علم کلام، فلسفہ، تزکیہ باطن اور تصوف ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو الکبریت الاحمر یعنی نادر روزگار کہا جاتا ہے، اور آپ شیخ اکبر کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ ابن عربی کی کتابوں میں کتاب الیقین، الاعلام باشارات، اہل الالہام، فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ ہیں۔ شیخ اکبر ابن عربی کا زمانہ وہی ہے جو ارطغرل الغازی کا زمانہ تھا، اور اس کے علاوہ ابن عربی اینازول یعنی موجودہ ترکی میں بکثرت آتے جاتے تھے، اس لیے ان کی ارطغرل الغازی سے ملاقات ممکن ہے۔ اور ناظرین کرام، ابن عربی کی یادداشتوں میں بھی ارطغرل الغازی کا ذکر موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان پر فتووں کی۔ خصوصاً فصوص الحکم کی وجہ سے ان پر کفر کے فتوے کچھ علماء کرام نے لگائے۔ اس کی تفصیل میں جاؤں گی تو بات لمبی ہو جائے گی، مگر مختصراً یہ بتا دوں کہ معروف اہل حدیث عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا نواب بھوپال اور مولانا نذیر حسین وغیرہ ابن عربی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت مجدد سرہندی
اور علامہ شوکانی ابن عربی کو اللہ کے نیک بندوں میں سے لکھتے ہیں۔ آپ کی مخالفت کی بڑی وجہ مسئلہ وحدت الوجود ہے اور ساری بات اس کی تفسیر کی ہے۔ جیسے اس کی تفسیر کی جائے ویسا ہوگا۔ اور آپ سے اختلاف کی دوسری وجہ آپ کا فرعون کو مومن کہنا ہے، مگر ابن عربی نے ہی فتوحات المکیہ میں فرعون کو ابدی جہنمی لکھا ہے، اور ڈاکٹر اسرار بھی ابن عربی کے ہی حق میں آواز بلند کرتے ہیں۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔